YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت سی بہنوں نے، بہت سے بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ خوش قسمت انسان کا ہاتھ کس طرح کا ہوتا ہے، یعنی جس کی قسمت بہت زیادہ اچھی ہو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، تاکہ ہم اپنے عزیزوں، دوستوں اور گھر کے دیگر افراد کے ہاتھ کو چیک کریں کہ ہم سب میں خوش نصیب کون ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے، خوش قسمت انسان۔ تو میں آپ کو خوش قسمت انسان کے ہاتھ کی لکیریں بنا کر بتاتا ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور ان کی بہتری کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ مثال کے طور پر یہ ہاتھ ہے، اس میں ہم جو نا بنا دیتے ہیں زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد ہے یہ دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ یہاں تک جا رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لکیر یہاں تک جا رہی ہے، یعنی آدھے تک نہیں آئی، جیسے عام ہاتھوں میں آدھے تک ہوتی ہے یا اس میں شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، یہ نہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ہتھیلی کے آخر تک چلی گئی۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یہ جو نا دل کی لکیر، یہ بھی کافی لمبی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا، دل کی لکیر ہے، یہ بھی بہت زیادہ لمبی لکیر ہے، یعنی عموماً ہوتی کہاں یہاں تک ہوتی ہے، لیکن یہ اس سے بڑھ کر یہاں تک آئی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں قسمت کی لکیر کو، تو قسمت کی لکیر سیدھی ڈائریکٹلی یہاں آئی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو نا آلریڈی ایک سٹار موجود ہے، یا ایک سٹار ہے یا دو سٹار ہیں یا تین سٹار، یہ اس طرح سے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ قسمت کی لکیر بالکل صاف ستھری، اس میں کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی زندگی کی لکیر، جو کہ بہت زیادہ اچھی لکیر ہے، لیکن زندگی کی لکیر یہ یہاں ٹوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہاتھوں میں تو اس طرح ٹوٹ نہیں رہی ہوگی، میں تو اس کا یعنی بنا کے بتا رہا ہوں کہ کچھ ہاتھوں میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے، جیسے یہ ٹوٹ رہی ہے۔ اور اگر دونوں ہاتھوں میں ایک جگہ سے ٹوٹ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دی اینڈ، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ بندے کا اینڈ ہو جائے گا، یہ کوئی بہت بڑا سانحہ یا بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ خوش نصیب انسان کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں جہاں پر لکیر ٹوٹتی ہے وہاں پر ہی ایک مربع نما نشان آ جاتا ہے۔ مربع نشان جو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نشان والے لوگ کتنا بڑا حادثہ ہو، کتنا بڑا سانحہ ہو، یہ اس سے ایسے نکل آتے ہیں کہ جیسے آپ مکھن سے بال کو نکالتے ہیں، یہ اس طرح سے نکل آتے ہیں۔ اس کی ایک زندہ مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بس جو ہے وہ بالائی علاقوں کی طرف جا رہی تھی، تو راستے میں اس کو حادثہ پیش آ گیا۔ حادثہ پیش آنے سے کیا ہوا کہ بس میں جتنے لوگ سوار تھے ان میں یہ سمجھیں کہ نصف سے زیادہ لوگ تو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، کچھ ہاسپٹل پہنچ کر ہلاک ہو گئے، اور بہت ہی کم ایسے تھے کہ جن کو کوئی چوٹ نہیں لگی۔ لیکن یہ جس صاحب کا ہاتھ میں نے بنایا ہے، یقین کریں کہ اس کا بال تک بھیگا نہیں ہوا، یعنی کپڑوں پہ مٹی تک نہیں لگی۔ اور جب سب یہ ہوا کہ ہاسپٹل جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، اور یہ اٹھ کے باہر آ گئے، تو ان سے کہا گیا بھئی آپ کو ٹیسٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اس نے بولا کس چیز کے ٹیسٹ؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں۔ تو آپ کہاں تھے؟ بولا میں بس کے اندر تھا۔ تو بس کے اندر تو سب زخمی ہو گئے۔ اس نے بولا اللہ کی مرضی، اللہ نے مجھے بچانا تھا، مجھے اللہ نے بچا لیا، اس میں میرا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ اس صاحب نے کتنی بڑی بات کر دی کہ میرا کمال تو نہیں ہے۔ ہم جیسے کسی بندے کے ساتھ ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہو بس گر رہی تھی، ہم نے یوں پکڑ لیا، ادھر کر کے یہ کر کے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم اس طرح کی ایکٹنگ کر کے دکھاتے۔ لیکن اس صاحب نے کیا کہا؟ بولا یار تمہیں، بولا میں اللہ کے فضل سے محفوظ رہا، سب کو لگی، مجھے نہیں لگی، میرے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جنی اگر اس کو ہم کہیں گے کہ دنیا کا خوش نصیب انسان کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اور واقعہ سنا۔ انہوں نے کہا میں چھوٹا تھا، میں سائیکل چلا رہا تھا، سائیکل چلاتے چلاتے بولا میں روڈ پہ چلا گیا۔ جیسے میں روڈ پہ گیا نا تو اچانک کہیں سے ایک کار جو نا نمودار ہوئی، اور اس کار نے جو مجھے دیکھا تو اتنے زور سے بریک ماری کہ کار روڈ میں گھوم کر کلٹی ہو گئی، لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا، میں گھر چلا گیا۔ کار مجھ سے ٹکرائی تک نہیں، یعنی اتنی اسپیڈ میں کار تھی کہ اس نے جو بریک ماری تو کار گھوم کر الٹ گئی، لیکن یہ گھر نکل گئے۔ اسی طرح انہوں نے اسکول کے بارے میں بتایا کہ میں اسکول جا رہا تھا
تو بستہ میں نے ٹانگا ہوا تھا، جیسے میں نے روڈ کراس کی، میں نے ایک طرف دیکھ رہا تھا، دوسری طرف دیکھا نہیں۔ اس وقت میں بچہ تھا، جیسے بچے بھاگ کے روڈ کراس کرتے ہیں، میں بھی بھاگ کے کراس کیا۔ جیسے میں بھاگ رہا تھا تو رکشہ آ کے مجھ سے ٹکرایا، رکشہ کلٹی ہو گیا اور میں اٹھ کے بھاگ لیا۔ یہ کیا ہے کہ یہ ہوتے ہیں خوش نصیب، یعنی جن کے ہاتھ میں ایسی چوکڑی ہو یا ان کے ہاتھ میں ایسا، اور باقی قسمت کی لکیریں بہت اچھی ہوں، دماغ کی لکیر اچھی ہو، دل کی لکیر اچھی ہو، اس میں کوئی کٹ نہ ہو۔ مثال اگر یہاں پہ کٹ لگا ہوا ہے تو یہ تو بیکار ہو گئی، اور یہاں پہ اگر کوئی جزیرہ بنا ہوا ہے تو بھی بیکار ہو گئی، اور یہاں پر اگر یہ 2 3 شاخیں نکل رہی ہیں تو پھر بھی اس کی وہ ویلیو نہیں رہی جو میں نے آپ کو بنا کے بتایا۔ تو پیارے دوستو، اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس طرح کی چیز کو تلاش کریں۔ اگر اس طرح کی لکیریں ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ اور پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ مدثر احمد نے سوال کیا ہے کہ میری قسمت کی لکیر دل کی لکیر سے ٹکرا رہی ہے یا وہاں جا کے رک رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ عشق یا محبت میں نقصان اٹھاتا ہے یا اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ باقی آپ کوشش کریں کہ ہماری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو پامسٹری کی سمجھ بھی آئے۔ بن ظفر نے سوال کیا ہے جہلم سے کہ 31 سال عمر ہو گئی ہے، یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور دونوں لکیریں اچھی ہیں۔ اس کے مطابق آپ کی شادی 2023 اور 24 میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایمن نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی؟ میری شادی کی وجہ سے ہمارے گھر والے پریشان ہیں۔ ان کے پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیریں اچھی ہیں۔ افشین رئیس نے سوال کیا کوارڈ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کی شادی 2021 میں ہوگی اور اللہ کے فضل سے شادی کامیاب بھی رہے گی۔ کرن وسیم نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرے 3 بچے ضائع ہو چکے ہیں، کیا میرے ہاتھ میں بچوں کی مزید لکیریں ہیں؟ جی، آپ کے ہاتھ میں بچوں کی 3 لکیریں ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ بچے صحیح سلامت ہوں گے اور بہتر رہیں گے۔ سمرین زائد نے سوال کیا اٹک سے کہ 7 سال ہو گئے شادی کو، یہ بتائیں کہ اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی فی الوقت مجھے کوئی لکیر نظر نہیں آتی، آگے چل کے اگر بن جائیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ثنا ناز نے سوال کیا لاہور سے کہ ساری زندگی مشکلوں میں گزر گئی، آگے بتائیں کہ کچھ اچھا وقت آئے گا یا نہیں آئے گا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کی طرف لے آئیں۔ اگر آپ اپنی بہتری چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو دین کی طرف لے آئیں۔ آپ دین کی طرف آئیں گی تو یہ ساری پریشانیاں اور سارے معاملات آپ کے ختم ہو جائیں گے، نہیں تو مزید آپ الجھ جائیں گی۔ سعدیہ مبشر نے سوال کیا سرگودا سے کہ مستقبل کے بارے میں بتائیں کیسا ہے؟ مستقبل آپ کا بہت اچھا ہے، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے اور قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے آپ کی بہت زیادہ اچھی اور بہتر لکیر ہے۔ باقی کوشش کرنا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا یہ آپ کا کام ہے، رحمت کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ طالب نے سوال کیا کشمیر سے کہ شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی، کیسے ہوگی اور کب ہوگی؟ آپ کی شادی 2023 اور 24 میں ہوگی اور شادی ارینج میرج ہوگی۔ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور زندگی اچھی رہے گی۔ شہزاد نے سوال کیا کوٹ ادو سے کہ میں ایک مشکل میں پھنسا ہوں، یہ بتائیں کہ میری یہ مشکل حل ہوگی یا نہیں؟ شہزاد بھائی، آپ کی مشکل حل ہوتی ہوئی تو نظر نہیں آتی، بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، جو بھی گناہ یا جو بھی چیز آپ سے ہوئی ہے اس کی اللہ سے آپ معافی مانگیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا، اگر آپ کو معاف کر دے گا تو بہتری ہو جائے گی، نہیں تو سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ نازیہ نے سوال کیا ہے پشاور سے کہ 16 سال ہو گئے میری ڈیورس کو، یعنی طلاق کو، اور یہ بتائیں کہ میرا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور کیا میری شادی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ شادی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ نازیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں ہیں اس کے مطابق تو آپ کو اپنا مزاج، اپنی عادت، اپنی سوچ ان کو بدلنا ہوگا۔ اگر ان کو آپ بدل لیں گی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی شادی 2021 میں ہونے کے چانس بھی ہیں، اور اگر عادت، مزاج، سوچ یہ نہیں بدلی تو ہو سکتا ہے کہ یہ شادی بھی دوسری شادی کی طرح کنارے لگ جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ان چیزوں کو بدلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ 100 دانے، یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہے وہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں تاکہ آپ پریشانیوں سے نکلیں۔ جن پریشانیوں میں آپ گرے ہوئی ہیں اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔
ثانیہ خان نے سوال کیا ہے کہ میں شادی کر کے ملک سے باہر جا سکتی ہوں یا نہیں، اور کیا وہاں جا کے سیٹل ہو سکتی ہوں؟ نہیں ساجد صاحب، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ تھوڑی سی تناؤ کا شکار ہے، یعنی وقتی طور پر رکاوٹ کا شکار ہے۔ اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں بھی ہیں اور کامیابی کی لکیریں بھی ہیں، یعنی کہ سفر بھی کریں گی اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوں گی۔ تبسم نے سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں ہیں یا نہیں۔ تبسم صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں اور آپ کی قسمت بہت اچھی ہے۔ رابعہ حیدر نے سوال کیا کراچی سے کہ نوکری کب لگے گی اور حالات کب بہتر ہوں گے؟ رابعہ صاحبہ، اللہ کے فضل سے اگر ہم کہیں نوکری، تو آپ 2 سے 2.5 ماہ بعد کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ کامیابی کے امکان ہے اور آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہے۔ باقی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔